بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن پاک کے حوالے سے قرآن کا خود اپنا چیلنج ہے کہ قرآن کی مثل اور اس کی مثال نہیں لائی جا سکتی۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ چیلنج قرآن پاک میں بار بار آیا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو ایسا کلام لے آؤ۔ آج یہ سوال کیا جاتا ہے، ہر دور میں یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بہت ساری ایسی کوششیں ہوئی ہیں اور ہو سکتی ہیں کہ قرآن کی مثل کلام لایا جائے، تو پھر اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ وہ جو کلام پیش کیا گیا ہے وہ قرآن کے مطابق ہے، اس کے برابر کا ہے یا نہیں۔ تو آج اس مختصر سی گفتگو میں ہم اس کے ایک پہلو پر بات کریں گے۔ اس کے بہت سارے پہلو ہیں۔ قرآن پاک کلام معجز ہے، مگر کیسے؟ تو دیکھیے، اب تک جتنی بھی کوششیں ہوئی ہیں قرآن پاک کے مقابلے میں کوئی کلام لانے کی، وہ محض ایک پیروڈی یا کاپی کرنے کی کوشش ہے۔ مثلا مسیلمہ کذاب، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور پھر صحابہ کے دور میں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، صحابہ نے اس کے خلاف جہاد کیا، بالآخر اسے قتل کیا، اس کا ایک مشہور جو وہ اپنے کہتا تھا کہ مجھ پر وحی ہے، وہ تھی الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل۔ اب ظاہر ہے اسے قرآن کے مقابلے میں پیش نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک تک بندی ہے۔ یہ جس طرح مصر کے لوگ قاہرہ کے بارے میں کہتے ہیں القاہرۃ ما القاہرہ وما ادراک ما القاہرہ، تو ظاہر ہے کہ ایک تک بندی تو ہے اور ایک پیروڈی کرنے کی کوشش تو ہے اور ایک کاپی کرنے کی کوشش تو ہے، لیکن قرآن کے مقابلے میں کوئی جینوین چیز اس کو بنا کر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اپنی بات کو مزید واضح کرنے کے لیے اگر میں آپ کو شیکسپیئر کی مثال دوں، مثلا شیکسپیئر کے کوٹیشن ہے کہ ٹو بی اور ناٹ ٹو بی دیٹ از دا کویسچن۔ اب ظاہر ہے یہ اس کی ایک جینوین آئیڈیا ہے اور ایک اس کا تھاٹ ہے، اس کی فکر ہے۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ ٹو ایٹ اور ناٹ ٹو ایٹ دیٹ از دا کویسچن، تو اس نے چند الفاظ کو عدل بدل کر اسی پیرائے میں ایک بات کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور یہ اس کے مقابلے کی چیز نہیں ہے اور اس کے مقابلے کا یہ کوئی جینوین آئیڈیا نہیں ہے کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ذریعے اس کا مقابلہ کیا گیا۔ تو سب سے پہلی بات تو سمجھنے کی ہے کہ قرآن پاک کا چیلنج اگر کسی نے قبول بھی کیا ہے تو اس نے ایسی کوئی پیروڈی بنانے کی کوشش کی ہے، جس طرح کہ آج کل تیونس کی ایک خاتون کے بارے میں 4-5 سال پہلے آیا کہ اس نے ایک سورہ کرونا بنائی ہے، تو وہ بھی جسٹ پیروڈی ہے، وہ کوئی جینوین آئیڈیا نہیں ہے کہ جسے قرآن کے مقابلے میں پیش کیا جا سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم قرآن پاک کو کلام معجز مانتے ہیں تو پھر اس کے کچھ معیارات ہوں گے، تو میں ایک دو پر آج آپ کے سامنے بات کروں گا۔ دیکھیے، قرآن پاک وہ کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جسے ہم کلام معجز کہتے ہیں، یہ معجزہ ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بالکل نئی صنف ہے۔ اس سے پہلے عرب میں شاعری موجود تھی اور نثر موجود تھی، لیکن قرآن پاک کے بارے میں خود جو شعراء عرب ہیں اور جو عرب سارے لٹریچر کے ماسٹر ہیں اور اس وقت کے ماسٹر تھے، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ قرآن پاک نہ شاعری ہے اور نہ نثر ہے، بلکہ ایک تیسری صنف ہے، بیان کا ایک نیا انداز ہے، جس میں ایک سحر ہے، جس میں ایک کشش ہے، جس میں ایک بلاغت ہے، لیکن ہم اسے شاعری بھی قرار نہیں دے سکتے اور اسے ہم مکمل نثر بھی قرار نہیں دے سکتے۔ تو قرآن پاک نے ایک نئی صنف تخلیق کی اور اس کے لیے ایک نئی زبان ایک لحاظ سے ایجاد کی۔ دیکھیں، قرآن پاک عربی میں نازل ہوا ہے، لیکن خود قرآن اسے عربی مبین قرار دے رہا ہے، یعنی قرآن پاک سے پہلے عربی وہ کچھ اور چیز تھی اور قرآن پاک نے اس عربی کو کسی اور انتہا تک پہنچا دیا اور وہ عربی مبین ہے۔ آئیے اس کی کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے، قرآن پاک نے نئی اصطلاحات دی، یعنی لفظ پرانا اٹھایا لیکن اسے نیا مفہوم دے دیا۔ مثلا سلطان، یہ لفظ عربی میں موجود ہے اور سلطان عموماً رولر کو، حکمران کو کہتے ہیں۔ قرآن نے اسے اتھارٹی کے معنوں میں استعمال کیا۔ اب عرب جب اسے سنتے تھے اور قرآن کی آیت کے ریفرنس میں اور اس ٹیکسٹ میں سنتے تھے تو وہ اس کو اسی مفہوم میں لیتے تھے جسے قرآن ایک نئے انداز میں پیش کر رہا ہے۔
اور ان کو کوئی پیچیدگی بھی نہیں ہوتی تھی، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ سمجھ جاتے تھے کہ اس لفظ کو ایک نیا مفہوم دیا گیا۔ اسی طرح لفظ مرض ہے، مرض بیماری کو کہتے ہیں، سکنس کو، لیکن قرآن پاک فی قلوبہم مرض جب استعمال کرتا ہے تو اس وقت بھی لوگ سمجھ گئے تھے کہ اس سے مراد دل کی ظاہری بیماری نہیں، بلکہ دل کے اندر کا روگ یعنی نفاق ہے، اور ریا ہے، یا اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ اسی طرح قم، قرآن پاک نے سورہ مدثر میں فرمایا قم فانذر، تو قم کا مطلب تو کھڑا ہونا ہے، لیکن یہاں پر قم کا مطلب ایک کام کو، ایک چیلنج کو قبول کر کے اس کے لیے اقدام کرنا ہے۔ اسی طرح اتقاء وہاں موجود تھا، کسی چیز سے بچنا یا کسی سے ڈرنا، لیکن تقوی یہ قرآن پاک کا اپنا ایک کی اصطلاح ہے۔ اسے صلاۃ، اس کو نماز کے لیے قرآن پاک نے استعمال کی۔ اسی طرح صوم، سیام، یہ الفاظ تو موجود تھے، لیکن اس کو ایک اصطلاح کی رنگ دینا اور اس کو ایک خاص مفہوم دینا یہ قرآن پاک نے کیا۔ خاص طور پر قرآن کے لفظ قرأ یقرؤ یہ عربی میں موجود تھا، لیکن قرآن کا لفظ یہ خود قرآن کی اصطلاح ہے، اور قرآن نے اس کو بیان کیا، تو گویا قرآن پاک نے عربی کے اندر انوویشن کی، عربی کو ایک دوسری انتہا تک پہنچا دیا، عربی مبین بنا دیا اسے، اور اس کے اندر بہت ساری چیزوں کو نیا شامل کیا، نئی تراکیب استعمال کی۔ مثلا ایک سورہ المدثر آپ لے لیں، 2 صفحات کی صورت ہوگی، 1.5 صفحے کی صورت ہوگی، اس ایک صورت میں 84 نئے الفاظ قرآن پاک استعمال کرتا ہے، اور اس سے لیکن عرب لوگ انہیں، یعنی عرب کے لوگ اس کو سن کر ان کو یہ تو ہوا کہ ان کے علم میں اضافہ ہوا، اور وہ یہ سمجھے کہ اس سے قرآن بالکل نیا پرسپیکٹیو میں بیان کر رہا ہے، لیکن الفاظ وہی ہیں، وہیں سے اٹھا کر قرآن پاک وہ دوسرے معنی میں استعمال کر کے ان کو ایک نیا ایکسپوجر دیتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک نئی تراکیب اور نئے استعارے استعمال کرتا ہے۔ مثلا الرحمن الرحیم، اب عرب الرحمن سے بھی واقف تھے، رحیم سے بھی واقف تھے، لیکن انہیں اس ترکیب کے ساتھ استعمال کرنا۔ یا مالک یوم الدین، مالک آنر کو کہتے ہیں، یوم دن کو کہتے ہیں، مالک یوم الدین کا یہ استعارہ یہ ان کے لیے بالکل نیا تھا، لیکن قرآن پاک نے اس کو استعمال کیا۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک وہ عرب کے سامنے ایک بالکل نیا کلام پیش کر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس سے متاثر ہوتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی انسان اس کو بنا نہیں سکتا، اس لیے کہ ان کے انسانوں کی کیپیسٹی ان کو معلوم تھی اس وقت کا۔ اور اس کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ اس کا اندازہ آپ کمپیریٹیو اسٹڈی کی بنیاد پر لگا سکتے ہیں۔ دیکھیں عرب لٹریچر ہمارے پاس موجود ہے، 7 معلقات ہمارے پاس موجود ہیں، جو ماسٹر پیسز ہیں اس وقت کی عرب شاعری کی، ان کا جو لینڈسکیپ ہے وہ ہمارے سامنے ہے، ان کا جو سارا ایکسپوجر ہے وہ ہمارے سامنے ہے، ان کا جو وسعت افلاق اور وسعت نظر ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ وہ خیمے کی بات کر لیں گے، وہ گھوڑے کی بات کر لیں گے، وہ محبوبہ کی بات کر لیں گے، وہ سردی گرمی کی بات کر لیں گے، وہ عشق محبت کی بات کر لیں گے، یا آسمان اور ستاروں کی بات کر لیں گے۔ اس سے زیادہ کا ان کا ایکسپوجر نہیں ہے، لیکن قرآن پاک افلاق کی بات کرتا ہے، آسمان و زمین کی بات کرتا ہے، سورج چاند ستاروں کی بات کرتا ہے، ڈیپ انسان کے اندر کے جذبات کی بات کرتا ہے، احساسات کی بات کرتا ہے، اور پھر اس میں فلسفہ ہے، اس میں علوم ہے، اور اس میں انسانی نفسیات ہیں، یعنی ایک جہان آباد ہے علوم کا، جو کسی ایک انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ان سب کا احاطہ کر سکے۔ اور پھر اس میں حال کی بات بھی ہے، اس میں ماضی کی بات بھی ہے، اس میں مستقبل کے حوالے سے بھی بہت ساری پیشن گوئیاں ہیں، پھر اس میں علم الغیب کی بہت ساری باتیں، انسین ورلڈ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں ہمارے سامنے منکشف کرتا ہے۔ تو یہ وہ ایسا کلام معجز ہے کہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے اسے پروڈیوس کرنا، اور کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے اس کا چیلنج قبول کرنا کہ اس کے مقابلے میں کوئی اور چیز لے کے آئے۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ ہمارا جاری رہے گا، اور ہم مزید بھی اس پر بات کریں گے۔ بہت شکریہ۔